كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ یہ آیتیں ہیں 124 سے لے کر 129 تک 129 تک کی پڑھی گئی ہیں۔ 120 پر نو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا۔ انہوں نے پوری کر دی ان آزمائش کو، جو بھی ان سے مطالبہ ہوا، جو بھی ان سے کہا گیا، ان سب کو پورا کیا۔ اب ان کے اس قربانی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم، اب سارے لوگوں کے لیے میں تم کو پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ہوئی، اللہ میری نسل میں سب چلتا رہے تو کتنا اچھا رہے گا نا۔ قال من ذریتی، اللہ میرے اولاد میں سے بھی تم لوگوں کا پیشوا بنا اللہ۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا میں نے جو وعدہ کیا ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ جو ظالم رہیں گے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ امامت اور سرداری نہیں دے گا۔ اور دیکھو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے کا یہ گھر بنایا اور امن و شانتی کا بھی گھر بنایا، تم مقام ابراہیم کے پاس نماز گاہ بنا لو۔ پھر ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے وعدہ لیا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، اور رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، اور اس میں جو بھی لوگ ہیں جو ایمان لائے ان میں سے ان کو تو پھلوں کا رزق دے، تجھ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ان کو تو رزق دے، پھلوں کا تحفہ دے۔ ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ نے کہا قال نہیں، جو کافر ہے اس کو بھی میں دنیا میں کھلانے پلانے کی ساری چیزیں دوں گا، پھر اس کے بعد جب وہ ایمان نہیں لائے گا تو اس کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، اور یہ جہنم کا عذاب کتنا برا ہے۔ اور پھر دیکھو ابراہیم اور اسماعیل مل کے گھر کے وہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، اللہ بے شک تو سننے والا ہے
اور ساری باتوں کا خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اے ہمارے رب، ہم کو بھی تیرا فرما بردار بنا دے اور میری آل اولاد میں سے بھی تیرے لیے فرما بردار لوگوں کو پیدا کر۔ وارنا مناسکنا، اور اللہ عبادت کے طریقے ہم کو بتا سکھا، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اپنے گنہگار بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور دعا بھی کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ یہ مکے والے جو ہیں نا، ان میں سے ایک رسول کو تو پیدا فرما، مبعوث فرما، جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سناتا ہو اور کتاب کی تعلیم دیتا ہو اور حکمت کی باتیں بتاتا ہو اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہو۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا۔ پھر فرمایا بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جتنی آیتیں تھیں یہودیوں سے تعلق رکھتی تھیں، اب ایک نئی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ جو کہا گیا کہ آخرت سے ڈرو، اس کے بعد نبیوں کا اسوہ پیش کیا جاتا ہے۔ سارے نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام، ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ ان کے 2 لڑکے اسماعیل اور اسحاق، اور دونوں میں شاید 12-13 سال کا فرق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے اور اسحاق علیہ السلام عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اٹھائیں، ان کو لے کر کعبے کی دیواریں اٹھائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کعبۃ اللہ کو لوگ اور یاد کرو جب ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا عہد لیا تو ان ساری باتوں کے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، تو اللہ نے اس وقت کہا میں سارے لوگوں کے لیے تم کو امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میرے آل اولاد میں سے، تو اللہ نے کہا نہیں، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے کیا امتحانات تھے، جتنے امتحانات ہوئے سب پورا کیے انہوں نے۔ اللہ نے کہا اسماعیل کو بھی اس کی والدہ کو لے جا کے مکے میں چھوڑو، لے جا کے چھوڑے نا۔ ایک درخت تھا وہاں، وہ ایک ہی درخت تھا، اس کے نیچے لے جا کے دونوں کو چھوڑ کر آئے۔ کتنی محبت کے بعد، کتنی امیدوں کے بعد لڑکا پیدا ہوا، تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ لے جا کے ان کو چھوڑو۔ اس وعدے کو، اس اللہ کے اس حکم کو پورا کیے نا۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر علیہ السلام مکے میں رہنے لگے۔ دوسرا، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ کا حکم ہوا ان کو ذبح کرو اللہ کے راستے میں۔ اس کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، وہ بھی اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی پورا کیا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں مل کر کعبے کی دیوار چنو، یعنی کعبے کی دیوار کو بلند کرو۔ باپ بیٹے دونوں مل کر پتھر بھی جمع کرنا، گارا بھی جو زمانے میں ہو سکتا تھا اس کو لا کے دینا، کتنی سب محنت ہوتی تھی۔ یہ ساری محنتیں تو اسماعیل علیہ السلام کو لے کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اور اسحاق علیہ السلام کو لے کے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا۔ کتنے امتحانات تھے سب۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ تم ختنہ کرو۔ انہوں نے بھی اپنے آپ سے ختنہ کر لی۔ پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا توحید کا پیغام دینے کی وجہ سے، آگ میں ڈالا گیا، اس کے لیے بھی راضی تھے لیکن توحید سے نہیں ہٹے۔ ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا توحید کی وجہ سے، گھر چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، جا کے
ملک شام میں آباد ہوئے۔ کتنے سب امتحانات لیے اللہ تعالیٰ نے، تو کہا کہ سب میں کامیاب ہوئے۔ اب اللہ نے ان کی قربانیوں کے بدلے ان سے کہا میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تم کو امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہی ایک نبی ایسے ہیں جن کو سارے لوگ مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مجوسی بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں، واللہ عالم ان کی کتابوں میں کیا ہے ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک نبی ایسے ہیں ابراہیم علیہ السلام جن کو کہ انگریزی والے ابراہام کہتے ہیں۔ ان کی کتنی مقبولیت ہوئی اور کتنا لوگ ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم ساری دنیا کے لیے تم کو امام بنائیں گے۔ اب ان کی خواہش ہوئی کہ اللہ نبوت کا سلسلہ ہماری اس کے اندر ہو، ہماری نسل کے اندر ہو۔ قال من ذریتی، اللہ میرے آل اولاد میں سے بھی تم لوگوں کو دنیا کے رہنمائی کرنے والے اور دنیا کے اندر عزت پانے والے، تیرا پیغام پہنچانے والے بنا، اللہ امام بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یہی معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، اور اس میں پتہ نہیں فرعون بھی ہوگا، کون کون ہوں گے۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میں نے تم سے وعدہ جو کیا ہے، عہد کیا ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کعبے کو لوگوں کے بار بار آنے جانے کا وہ سبب بنایا۔ عمرہ کرتے رہتے ہیں، ایک ہی آدمی کئی عمرہ کرتا ہے، حج کئی مرتبے کرتا ہے، اس گھر کو آنے کے بعد پھر اس گھر کو جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار آنے جانے کا اس کو ہم نے سبب بنایا۔ یہ کعبۃ اللہ کا احترام اور مکے کا احترام سارے لوگوں کے اندر تھا، کبھی بھی حج منقطع نہیں ہوا۔ جب سے کعبہ بنا تب سے لوگ حج کرتے ہیں، کافر بھی حج کرتے تھے، لیکن ان کا حج شرک سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے مسلمان یہ حج کرتے ہیں، کافر بھی حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ وہ امنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور مکہ امن والا شہر ہے، کبھی وہاں لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی مکے کی مسجد میں پاتا، مسجد حرام میں، تو ذرا بھی اس سے تعرض نہیں کرتا، اس کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسا بھی ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھی اگر کوئی آ گیا تو اس کو بھی امن و امان ہے، ایسا بھی لوگوں نے لکھا ہے، تفسیر کے اندر لوگوں نے ایسا بھی بیان کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنانے کے بعد آج تک وہاں سلسلہ چل رہا ہے، حج کا بھی عمرے کا۔ اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر جہاں سے دیواریں بلند کر رہے تھے نا، وہاں تم نماز کی جگہ بنا لو، وہاں نماز پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا پتھر تھا، اس کے اوپر رکھ کے دیوار اٹھاتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو ہٹاتے، پھر وہاں ایک پتھر رکھتے، وہ بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر بناتے تھے۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی قدرت سے اسی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے، ان کے قدم کا نقشہ اس پتھر پر دب گیا۔ ویسی پتھر میں آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ تو یہ پہلے کعبے سے مل کر تھا، یہ کعبے کی دیوار سے مل کر تھا مقام ابراہیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا دور کر دیا، کعبے کی دیوار سے ذرا دور کر دیا۔ پہلے گھر کی شکل میں تھا، وہ چھوٹا ایک کمرے کی شکل میں، لوگ اس کے اندر پرچیاں ڈالتے تھے، کیا کیا اپنی ضرورتیں پیش کرتے تھے۔ پھر اس کا سعودی حکومت کے بعد اس کو وہاں سے کمرے کو ختم کر کے ایک چھوٹا سا سمجھے گنبد کی طرح بنا دیا گیا،
اور اس کے اندر کانچ کے شیشے کے ایک اس کے اندر سمجھے کہ ایک نقشے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں رکھ دیا گیا. آپ جاتے جاتے اس کو دیکھ کر رکھ سکتے ہیں. سعودی حکومت نے یہ بھی کوشش کی اور اس کو پیچھے لے جائیں تاکہ طواف کرنے والے بغیر کسی دقت کے طواف کریں. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے طواف کرنے والے وہاں آ کر پھنس جاتے ہیں. بیچ میں یہ پڑتا ہے مقام ابراہیم. اس لیے سعودی حکومت کا خیال ہوا اس کو اتنا پیچھے کر دیں کہ طواف آسانی سے ہر طرف جیسے تو ویسا ہی ہو. لیکن علماء نے اس کو نہیں مانا تو اس لیے وہیں چھوڑ دیا اس کو. آج بھی مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں. طواف کرنے کے بعد ہر آدمی 2 رکعت وہاں طواف کی نماز پڑھتا ہے. آج بھی کہیں بھی کعبے کے اندر مسجد حرام کے اندر کہیں بھی پڑھیں ہو جاتی ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. پیچھے جائیے 4 میٹر 6 میٹر 10 میٹر جائیے وہاں نماز پڑھیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نادان حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے والے وہیں نماز پڑھتے ہیں اور 2-3 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں حفاظت کے لیے. جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ پڑھا یہ پڑھا وہ پڑھا وہاں سے نکلتے ہیں. منع بھی کرتی ہے پولیس کیا کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کو تکلیف دینے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ نے کہا واحدنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا ان طہرا بیتیہ، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو. اب صفائی 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ صاف کچرا نہ ہو اور کوئی دوسری چیز ایسی نہ ہو جس سے کچھ بھی تکلیف ہوتی ہو لوگوں کو، اور کوڑا کرکٹ نہ ہو. یہ تو ظاہری صفائی ہوئی. لیکن اللہ نے جو کہا تھا بت پرستی شرک سے اس مسجد کو پاک رکھو، یہ اللہ نے کہا. طاہرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم صاف ستھرا رکھو شرک سے اور دوسری آلائشوں سے، شرک کی آلائش سے بھی اور دوسری چیزوں سے بھی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر مسجد حرام کے اندر آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہے. فوراً آ کے اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے وہاں باقاعدہ لوگ اس کو مقرر ہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. اتنی بھیڑ بھاڑ میں بھی اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. لیکن یہاں مراد شرک سے پاک رکھو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. الحمدللہ طواف کرنے والے ہمیشہ دن رات 24 گھنٹے طواف کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگ طواف نہ کرتے ہوں. رات دن کھلا رہتا ہے اور لوگ وہاں طواف کرتے رہتے ہیں. کبھی تو ایسے بھی ہوا کہ بارش کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے پانی آ گیا وہاں مسجد حرام کے اندر. کعبے کا طرف بھی پانی 6 فٹ 8 فٹ. لوگ تیرتے ہوئے طواف کیے. یہ ملیشیا انڈونیشیا کے لوگ سب تیرتے ہوئے طواف کیے تب بھی طواف منقطع نہیں ہوا. یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے. والعاکفین، وہاں رہنے والے، قیام کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، ان کے لیے بھی. والرکعی السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے بھی، سجود کے لیے بھی، سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی، یعنی وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ ساری باتوں کا اللہ نے اقرار لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی. پھر اللہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے. الحمدللہ آج بھی امن والا شہر ہے. کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی وہاں لڑائی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی وہاں کافروں سے لڑنے کے لیے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آئے مدینے سے فوج لے کے. کافر اگر آپ کو روکتے، لڑائی کرتے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب سے کعبہ بنا ہے اس وقت سے یہ امن کا شہر ہے، یہاں کوئی دشمن بھی اپنے باپ کے قاتل کو پاتا ہے تو اسے انتقام نہیں لیتا ہے، اور امن کا شہر ہے۔ مجھے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی کافروں کو نکالنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کعبے کے اطراف جو بت رکھے گئے ان کو صاف کرنے کے لیے۔ اب پھر اس کے بعد اس کا احترام باقی آ گیا۔ اب قیامت تک کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہاں کوئی لڑائی کرے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہاں مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے توپ چلائی، گولے برسائے۔ کیا ہوا؟ لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا یہاں لڑائی نہیں کرنا ہے، تم جا کے توپ چلاتے ہو، فلاں کرتے ہو۔ کہا ہاں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن جو گنہگار ہے اور جو آدمی کے بغاوت پر اتر آیا ہے اس سے لڑنا جائز ہے، مجھے معلوم ہے سب حدیثیں۔ ایسے حجاج بن یوسف نے کہا آج بھی کعبے کا کتنا احترام ہے، وہاں کوئی چیز نہیں، یہاں تک کہ کوئی آدمی کوئی ہتھیار لے کر بھی نہیں چل سکتا کعبے مسجد حرام کے اندر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ تھوڑی سی چوٹ آ گئی، کوئی نیزہ لے کر جا رہا تھا، تو حجاج نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم نے نہیں کہا تم ہی لوگوں نے کیا، نیزہ لے کر چلنے کی اجازت دے دی نا۔ مسجد حرام کے اندر کوئی تلوار بھی نہیں لا سکتا، اور صاحب کوئی آدمی نیزہ بھی نہیں لا سکتا کہ جس کی وجہ سے طواف کرنے والے کو یا نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو۔ ہر طرح سے امن و شانتی کا شہر ہے۔ اب اللہ نے یہ کہا تھا نا کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے امامت کا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے میرے آل اولاد کو بھی اسی طرح رکھ اللہ۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کا خیال کر کے کہتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مکے میں رہنے والوں کو اللہ تو غلہ بھی دے، رزق بھی دے، پھل بھی دے اللہ۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر، تجھ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کو روزی دے۔ اللہ نے کہا قالا ومن کفر، کافروں کو بھی جو مکے میں ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان کی زندگی پر ان کو رزق دوں گا، پھل دوں گا، روزی دوں گا۔ ثم اضطروا إلى عذاب النار، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور کتنی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا۔ تو مکے میں رہنے والے کافر ہوں، مسلمان ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے مدینے کے لیے بھی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے دعا کی اللہ ان کو پھل بھی دے، روزی بھی دے۔ آج تک بھی ماشاءاللہ مکے کے اندر ہر چیز ملتی ہے اور سستے داموں میں ملتی ہے۔ مدینے کے اندر بھی ویسی ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا مدینے والوں کے لیے اور مکے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہاں کبھی قحط سالی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کافروں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے ان کے اندر نہ بارش برسائی، نہ غلہ کہیں سے آیا۔ بھوک پیاس سے تڑپتے تھے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی اٹھا کے کھاتے تھے۔ پھر جا کے اللہ کے رسول سے درخواست کی تو اللہ کے رسول نے دعا کی تو پھر ان کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے مکے میں، کھانے کی، پینے کی، پھلوں کی۔ کہاں کہاں سے لوگ آ کے پھل بیچتے ہیں، پھل بھیجتے ہیں اور پھل بیچتے ہیں۔ کتنے لوگ جائیں گے دیکھیں گے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ مسجد حرام کے اطراف بہت ساری دکانیں تھیں، لیکن ابھی تو دکانیں سب بہت دور ہو گئی، مسجد کا ایریا بہت بڑا بنا دیے۔ اب ذرا لوگ جو جاتے ہیں بھوکے پیاسے تو نہیں رہتے، لیکن مہنگائی زیادہ ہو گئی، وہاں مہنگائی زیادہ ہو گئی۔ پہلے تو 1-2 ریال میں روٹی کھا لیتے تھے، اب تو کوئی بھی لو تو 10 ریال، 12 ریال، 15 ریال ایسا ہے۔ تو مہنگائی زیادہ ہو گئی وہاں، لیکن بہرحال چیزیں تو سب وہاں آج بھی ملتی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ یہ کتنی باتیں ہیں دیکھیے،
اب ہم لوگوں کے لیے نئی تو نہیں ہے، لیکن بار بار ہم سننے کا موقع کم ملتا ہے، اس لیے ذرا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں تاکہ معلومات ہو جائیں، پھر جب اس کا ذکر آئے گا تو مختصر طور پر بیان کریں گے۔ اب یہ دونوں نبی اور نبی کے بیٹے کتنے اخلاص سے کام کرتے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہوں گے، پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے ایمان کو قبول فرما۔ یہ دیوار اٹھاتے ہوئے یہ بھی دعا کرتے جاتے ہیں، انک انت السمیع العلیم، اللہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہمارے دل کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس طرح یہ دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بار بار لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک عمل کرتے وقت میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نماز پڑھے نا، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس وقت بھی اگر ہم کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری یہ نماز قبول کر لے، اللہ تمہارے دل کی نیت کو جانتا ہے، اللہ تو ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ روزہ رکھے رمضان کا مہینے کا تب بھی دعا کرنا چاہیے، حج کرے تب بھی دعا کرنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم سے کے بجائے ربنا تقبل منی بھی بول سکتے ہیں، مجھ سے، ورنہ منا کا مطلب جمع کا صیغہ ہوتے ہوئے بھی ہم ایک ہی کو بولتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہر نیک عمل کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد بھی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ اور کیا دعا کیے؟ اور کہا اللہ ہم کو بھی تیرا فرما بردار بنا دے، مسلمینی لکا تیرے لیے اسلام لانے والے، یعنی کہ تیرے فرما بردار بنا دے ہم دونوں کو۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، صرف ہم کو نہیں اللہ، ہمارے آل اولاد جو ایک زمانے تک آئیں گے قیامت کے قریب تک، سب کو بھی تیرا فرما بردار بنا، ان میں سے جو بھی تیرے دین کی باتوں کو مانیں گے ان سب کو بھی تیرا فرما بردار بنا کے رکھ اللہ۔ اسی لیے دنیا کبھی نیک لوگوں سے خالی نہیں ہوتی، بستی بھی نیک لوگوں سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بستیاں ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہاں بستے ہیں۔ کوئی بھی نیک آدمی نہ ہو تو پھر وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں جس بستی میں اللہ والے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، لوگوں کی خدمت کر کے اور ان کو وہیں رہنے کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں صاحب اس بستی میں تو پریشانی زیادہ ہے ہم لوگوں کو، لوگ ہماری بات بھی نہیں مانتے ہیں اور کھانے پینے کی بھی تکلیف ہے اور پیسہ ویسا بھی نہیں ملتا ہے، چلو دوسری بستی کو چلے جاتے ہیں۔ تو بستی والوں کو فوراً ان کو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اس بستی پر برستے رہے۔ وارنا مناسکنا، اللہ عبادت کا طریقہ، حج کا طریقہ بتا۔ اب تو کعبہ بنا دیے نا، کعبہ بنا دیے تو حج فرض ہو گیا نا۔ اللہ منا، مزدلفہ، عرفات، جو کہ حدیث کے اندر تفصیل آئی حج کیسے کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں ہم کو بتا اللہ۔ حج کرنے کا طریقہ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے ہماری عبادتوں کا طریقہ ہم کو بتا رہا، مالی عبادت ہو اور سب بدنی عبادت ہو، سب کا طریقہ ہم کو بتا لا۔ وتب علینا، اللہ ہماری توبہ قبول کر لا، اللہ جو بھی گناہ ہو جائے، تقصیر ہو جائے، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ تواب کا مطلب ہوتا ہے توبے کو زیادہ قبول کرنے والا، یعنی چھوٹی توبہ بھی کرو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ الرحیم، گنہگاروں پر رحم فرماتا ہے۔ اب مکے میں نہ دعا کیے ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ یہ مکے والے جو ہے نا ان میں سے بھی تو ایک رسول کو پیدا کر اللہ، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہ الکتاب والحکمہ، اور وہ کتاب کی بھی حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو حسد سے، شرک سے اور برائیوں سے پاک کرنے کی
وہ تو تعلیم دے۔ انکا انت السمیع العلیم انت العزیز الحکیم، اللہ بے شک تو ہی غلبے والا ہے، ساری چیزوں کو کرنے والا ہے، تجھے ہی ساری قدرت ہے، اور اسی طرح تو حکمت والا ہے کہ کس کو کیا دینا، کتنا دینا، کس کو کہاں رکھنا، یہ سب تیری حکمت کا تقاضا ہے۔ اتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں۔ اب اللہ پھر ان کی تعریف کرتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ 130 سے یہ 130 پر 33 تک کی آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی گئیں۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، اور اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، نادان کون ہوگا، جو ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم کے دین کو، توحید کو، اللہ سے جو توحید دے کر اور جب اخلاق دے کر دنیا میں بھیجا، اس سے کون اعراض کرے گا؟ الا من صفیہ نفسہ، وہی بیوقوفی ان کی صاف ستھری پاک تعلیمات سے وہ اعراض کرے گا۔ صفی کہتے ہیں نادان کو۔ یہ صفی کا لفظ کئی مرتبہ آتا ہے، الا من صفیہ نفسہ یہاں آیا، پھر دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، صفی کی جمع ہے سفہاء، نادان لوگ، نا سمجھ لوگ، ہے نا، جاہل لوگ، ایسا اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے طریقے کو اور ان کے دین کو بیوقوف کے سوا کون چھوڑے گا؟ سارے لوگ اس کو اختیار کریں گے نا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں ہم نے چن لیا نبوت کے لیے، اور چن لیا سارے نبیوں کے باپ بننے کے لیے چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت کے اندر بھی ان کو بہت بڑا درجہ ملے گا، اللہ کے نیک بندوں میں سے یہ شمار ہوں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا پہلے سے ذکر آیا نا، کہ اللہ نے چند کلموں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو ان میں پورے اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم کتنا فرما بردار تھا۔ اذ قال له رب اسلم، جب ابراہیم سے کہا اللہ ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے لیے سرنڈر کر دو، جو بھی بولے اس کو ماننا، جو بھی کہیں اس کو کرنا، جو بھی بولیں اس کو ماننا، جو بھی بولیں اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے لیے فرما بردار بنا دیا، اللہ میں نے میرا رخ تیری طرف کر دیا، اب میرے پاس تو ہی ہے، تیرے سوا کسی کے لیے میرے دل میں جگہ نہیں ہے، کسی کی بات جو شریعت کے خلاف ہو، تیرے حکم کے خلاف ہو، نہیں مانوں گا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کی فرما برداری کے لیے میں تیار ہو گیا۔ اس لیے جتنے امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام کبھی کسی میں مصالحت، کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کیے، توحید کو واضح کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا سب کیے نا، اپنے آل اولاد کو بھی وصیت کر کے گئے، تم بھی اسی دین پر قائم رہنا، تم کو بھی مصیبتیں بلائیں پریشانیاں آئیں گی تو دین کو نہیں چھوڑنا، وصیت بھی کر کے گئے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی ان باتوں کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو تاکید کی، وصیت کی کہ دین ہی پر قائم کرنا۔ کیا وصیت تھی؟ یا بنیہ، بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی بھر اسلام پر ہی قائم رہو۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا
سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تعلیم وہاں بھی دی گئی۔ مسلمانوں، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو اور ہمیشہ اسلام پر کاربند رہو، موت آئے بھی تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تاکید کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی یہ تاکید کی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اتنا پیارا، اتنا اچھا اللہ کا برگزیدہ دین ہے، اسی پر قائم رہو زندگی بھر، اس سے ذرا بھی نہیں ہٹنا۔ یا ابراہیم علیہ السلام نے کا ذکر ہے یعقوب علیہ السلام کا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے والد تھے اسحاق علیہ السلام، ان کا ذکر نہیں آیا، چونکہ بعد میں ان کا ذکر آتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ وصیت کرتے ہیں، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم کا جو دین ہے اسی پر تم بھی قائم رہنا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آنے لگی، اذ قال لبنیہ، اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ان کے بچوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کے پروردگار کی، آپ کے الہ کی اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے پروردگار کی عبادت کریں گے، ہے نا۔ الہ واحدہ، ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ جو وصیت یعقوب علیہ السلام نے کی اپنے بچوں کو، یا بچوں نے بھی وہی بات مان لی اور جو وصیت کی اور اس کو اپنے زبان سے بھی اقرار کیا، ابا جان ہم لوگ اسی پر قائم رہیں گے، یہ کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے جو بھی آدمی ہوں، موت کے وقت ان کو وصیت کرنا چاہیے گھر والوں کو۔ آج کل وصیت کیا کرتے ہیں، بینک میں اتنا پیسہ ہے اور اس کو جو رکھنا، فلاں کو دینا، اور صاحب فلاں زمین خرید کے رکھا ہوں، اور صاحب فلاں پیپر ہے، اور صاحب فلاں ہے، یہ سب وصیت کرتے بتاتے، لیکن دین پر قائم رہو یہ وصیت نہیں کرتے۔ کرنا چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ عالم ہو کہ عالم نہ ہو، اگر کوئی آدمی نمازی ہے، کچھ بھی ہے لیکن عالم نہیں ہے، وہ بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کرے گا، بیٹیوں کو، بچوں میرے بعد نماز کا خیال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا چھوڑ کر جب جا رہے تھے تو وصیت کیے تھے نا، دو چیزوں کی وصیت کی ہے، الصلاۃ، اے مسلمانوں نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو عورتیں ہیں ان کا بھی خیال کرو، وہ تمہاری بیوی ہو یا تمہاری بہن کچھ بھی ہو، ان کا بھی خیال کرو۔ تو نیک لوگوں کو چاہیے کہ صاحب دنیا میں مسلمانوں کو خاص کر موت کے وقت وصیت کر کے جائیں، دین کی باتوں پر عمل کرنے کی وصیت کر کے جائیں، لیکن یہ سلسلہ نہیں ہے، کوئی وصیت وغیرہ کرتے نہیں۔ جو کچھ میں نے کہا کہ صاحب وہی جو ان کی پراپرٹی وغیرہ ہے اس کی وصیت کرتے ہیں، یا ایک صاحب اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ دین پر قائم رہو جی بچوں، یہ سب وصیت نہیں کرتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ بچوں کو نماز کی تاکید کریں اور دوسرے دین کی باتوں کی تاکید کریں، اور مرتے وقت تک بھی ان کو اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 130 پر 4 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اب عام طور پر آدمی کو یہ غرور ہوتا ہے، اگر کسی بڑے خاندان میں پیدا ہوا ہے، کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، کسی عالم کا بیٹا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا پیر وغیرہ کا بیٹا ہے،
تو ان کو تو یہ ہے کہ صاحب ہم کو تو ہمارے باپ بچا لیں گے، ہمارے فلاں عالم صاحب بچا لیں گے، ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے۔ ہاں یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے ہاں ہر آدمی اپنا حساب کتاب دے گا، وہاں آ کے کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا اور اس کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے کے جتنے لوگ گزرے ہیں، جو کچھ وہ اپنے لیے چھوڑ کر گئے یا اپنے لیے کمائے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کچھ عمل کرو گے، جو کچھ تم جو ہے دین کا کام کرو گے، تو تم کو بھی تمہارا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عمل کے بارے میں کہ صاحب فلاں عمل تم کیوں نہیں کیے، اور فلاں تمہارے باپ ایسا تھے تو تم ایسا کیوں نہیں کیے، یہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ ہم کسی کو بھی دنیا میں جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ صاحب اتنے نیک آدمی، بزرگ آدمی یقیناً یہ جنت یہ نہیں بول سکتے۔ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی دوسرے بڑے سے بڑے عالم ہوں، ان کے لیے ہم نہیں بول سکتے کہ جنتی ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ان کا خاتمہ بالخیر ہوا تو جنت کو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی دیکھ کر ہم فوراً کہتے ہیں جنتی جی، جنتی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، فلاں کرتے، نہیں کہنا چاہیے۔ جنت کی گارنٹی کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اتنے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو نام کے ساتھ گارنٹی دی جنت کی، جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہتے ہیں۔ 10 نیک لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی۔ ایسا ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اپنا ذمہ دار بنایا۔ باپ کا حساب بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، بیٹے کے گناہوں کا، نیکیوں کا بدلہ باپ کو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں بیٹے اگر دعا کرتے ہیں باپ کے لیے، ماں کے لیے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن ان کا عمل اٹھا کے ان کو نہیں دے گا۔ اس طرح کی آیتیں بھی ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کا وہ دن ہوگا کہ باپ، بیٹے، ماں سب ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، کہیں میری نیکی نہ مانگ لے۔ میرے ابا جان مجھ سے کہیں بیٹا ایک نیکی کم ہے، تیری ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بیٹا ڈرے گا میری وہ ایک نیکی کی وجہ سے مجھے جہنم کو دے دیا، اگر باپ کو مجھے جہنم کو جانا پڑے تو کیا کروں گا۔ ایسا ایک منظر ہوگا۔ تو اللہ نے یہ کہا ہر آدمی کا عمل کا وہ جواب دہ ہوگا، تم کو ان کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ہم کو سمجھنے ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان بہت سارے اختلاف ہوتے، لڑائی بھی ہوئی، اور سمجھیے کہ 10,000 70,000 صحابہ شہید ہوئے اپنے آپس کی لڑائی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ لہٰذا ہم کو یہاں بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت علی ٹھیک تھے کہ حضرت معاویہ ٹھیک تھے کہ دونوں غلط تھے، اور جو لوگ شہید ہوئے ان کو شہادت نہیں ہے، انہوں نے ایک طرح سے خودکشی کی، نعوذ باللہ۔ یہ سب ہم نہیں کر سکتے۔ جو عمل کیے ان کے نیک عمل 95% تھے، سمجھیے 5% ان کی کچھ غلطیاں تھیں، تو 5% کی وجہ سے 95% کو ہم ختم کر دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کے لیے بہترین چیز ہے کہ ہر آدمی جو کرے گا وہ ہوگا، جو کرے گا وہ پائے گا۔ یہ دنیا کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ صاحب جو اچھی طرح محنت کرے گا امتحان میں پاس ہوگا۔ ان کے والد بھی بہت اچھی طرح محنت کے پاس ہوئے، ان کے والد کا حکم ان کے ساتھ، اس کا حکم ان کے ساتھ، ایسے بول سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب سورہ بقرہ کی آیتیں ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اور آئندہ مزید آیتیں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔